किसी ने कैफ क्वालिफाई किया है या ग्रेजुएट्स भी अभी फर्म में जा रहे हैं, तो उनका क्या तरीकाकार होना चाहिए कि फर्म में वो एक अच्छी फर्म में या किसी भी फर्म में वो अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लें। मैंने ए कैटेगरी फर्म में जाना है, 2 या 3 फर्म्स में या 4 मैक्सिमम फर्म में अप्लाई कर दिया और बैठ गए। फर्म्स के अलावा इंडस्ट्री के भी काफ़ी ज़्यादा जो कंपनीज हैं वो आई कैप के पैनल पे आ गई हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि राइट आफ्टर क्वालिफिकेशन या आर्टिकल्स के बाद काफ़ी लोग हैं जो कि प्रैक्टिस को नहीं परसू करते, वो इंडस्ट्री में जाते हैं। तो दोनों ऑप्शंस हैं अप्लाई करने के लिए, तो इसके ऊपर आपके क्या टेक है? एग्जाम हो गए, एग्जाम्स के बाद प्रिपेयर कैसे करें? अभी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आउटिंग करते हैं, फ्री टाइम भी गुजारना काफ़ी ज़रूरी है, इतनी हेक्टिक स्टडीज़ इस ड्यूरेशन में, लाइक इसमें चाहे 2 महीने हैं या कुछ डेज़ हैं, क्या किया जाए? इंटरव्यू की कॉल आ गई। अभी इंटरव्यू में ड्रेसिंग किस तरह की होनी चाहिए? ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल जगह के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और साथ लेट से मेरी कम्युनिकेशन इंग्लिश में इतनी अच्छी नहीं है जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल की होती है, तो कैसे उसको ड्रेस करेंगे? क्या आपके सामने CV आती है तो आप उसमें क्या देखते हैं, और एक जो इंटरव्यू ये है वो आपके सामने आया, आप उसमें क्या देखते हैं? एक्चुअली अगर आपने उस बंदे को हायर करना हो तो आपकी क्या अप्रोच होती है? अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम अस्सलाम, ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट यू मेहताब। सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर किसी ने कैफ क्वालिफाई किया है या ग्रेजुएट्स भी अभी फर्म में जा रहे हैं, तो उनका क्या तरीकाकार होना चाहिए कि फर्म में वो एक अच्छी फर्म में या किसी भी फर्म में वो अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लें? देखिए, बुनियादी तौर पे तो अगर ज़हन बना हुआ है कि आर्टिकल्स करने हैं तो फिर अच्छी और कोई फर्म, मेरा ख्याल हो कैटेगराइजेशन इज़ अ लग्जरी। इनिशियली टारगेट मीट करने के लिए द प्रायोरिटी शुड बी दैट यू गेट इनटू ए फर्म। जाहिर है कैटेगरीज बनी हुई हैं, स्टेट बैंक की भी बनी हुई हैं, आई कैप ने भी उसको किया हुआ है, एंड एवरी एप्लीकेंट हैज़ अ राइट टू डू दैट। लेकिन ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस आई थिंक वन शुड अप्लाई अक्रॉस द बोर्ड, और उसमें जहाँ जहाँ एलिजिबिलिटी बनती है, एलिजिबिलिटी से मेरी मुराद ये, कुछ फर्म्स ने एक कट ऑफ बनाया हुआ होता है कि इतनी अटेम्प्ट्स या ये वाला, आजकल आई एम सॉरी आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उसको आप लोग क्या कहते हैं? FTS। हाँ एग्जैक्टली, FTS नंबर कौन सा है, तो उसके मुताबिक उन्होंने कट ऑफ लगाया हुआ होता है। तो जहाँ जहाँ एलिजिबिलिटी बनती है वो आप हर तरफ अप्लाई करना चाहिए। राइट। अच्छा सर, ये होता है कि बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं कि मैंने ए कैटेगरी फर्म में जाना है, 2 या 3 फर्म्स में या 4 मैक्सिमम फर्म में अप्लाई कर दिया और बैठ गए। आप क्या कहते हैं? नहीं, that's a cardinal sin। और उसमें इशू यही है ना कि वो आपकी ख्वाहिशात हैं, एंड अल्लाह करे बिल्कुल ऐसी हो, जो आपकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी हों। एंड आई विल इवन टेक द लिबर्टी ऑफ सेइंग कि जिस वक्त आपको वो मौका मिलता है एंड यू देयर, आप उन फर्म्स को बताइए कि मेरी पहली ख्वाहिश, माई फर्स्ट प्रेफरेंस वुड हैव बिन XYZ firm, whatever it is, लेकिन that shouldn't preclude the applicant from applying everywhere else, क्योंकि जितनी आपकी application process broad होगा उतने chances are in your favor। सर एक और बात है कि फर्म्स के अलावा इंडस्ट्री के भी काफ़ी ज़्यादा जो कंपनीज हैं वो आई कैप के पैनल पे आ गई हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि राइट आफ्टर क्वालिफिकेशन या आर्टिकल्स के बाद काफ़ी लोग हैं जो कि प्रैक्टिस को नहीं परसू करते, वो इंडस्ट्री में जाते हैं। तो दोनों ऑप्शंस हैं अप्लाई करने के लिए, तो इसके ऊपर आपकी क्या टेक है? मेहताब, इस पर मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है। मुझे ये लगता है कि आई कैप के जो एफिलिएट्स, ग्रेजुएट्स जिन्होंने कंप्लीट भी किया हुआ है, उनको एक जो कम्पिटिटिव एज थ्रू आउट होता था वो इस आर्टिकलशिप की वजह से होता था। आई एम नॉट सेइंग कि वी शुड नॉट चेंज विद टाइम। जाहिर है इंडस्ट्री ने भी रियलाइज़ किया कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जो डे वन से आर मेड फॉर द इंडस्ट्री, और अगर उस एप्लीकेंट को भी पता है कि मैंने यही वाली इंडस्ट्री स्पेसिफिक, आई मीन आई विल नॉट टेक नेम्स ऑफ कंपनीज, लेकिन उन्हें पता है कि मैंने इसी कंपनी में अपना करियर बिल्ड करना है, श्योर। बट पर्सनली आई वुड से कि नहीं, फर्स्ट गेट थ्रू द ग्राइंड ऑफ आर्टिकल्स, उसमें गेट अ फील ऑफ एवरीथिंग। हमारी आर्टिकल्स डिज़ाइन इस तरह से हैं कि यू गेट अक्रॉस करिकुलर पर्सपेक्टिव, जिसमें आप ऑडिट में भी टाइम गुजार सकते हैं, बाकी डिसिप्लिन में भी टाइम गुजार सकते हैं, जो आपको शायद इंडस्ट्री में लिबर्टी ना मिले। और फिर मुझे लगता है कि पोस्ट आर्टिकल्स आपके पास ये चॉइस दोबारा आती है, ज़रूर आती है जी। बहुत सारी यही वाली इंडस्ट्रीज जो वो आपको एक MTO प्रोग्राम ऑफर कर रहे होते हैं, या आप एज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट तो दोबारा जॉब लैंड कर सकते हैं। तो आई थिंक कीपिंग योर ऑप्शंस ओपन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। आई एम नॉट डिस्करेजिंग अप्लाइंग इन द इंडस्ट्री, बट आपने मुझसे मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव पूछा ना, तो पर्सनली मुझे ये लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट बॉडी है उनकी स्ट्रेंथ थ्रू आउट रही ही यही है कि हमने उनको फर्म में इतना सॉर्ट ऑफ ट्यून अप कर लिया हुआ था फॉर द इंडस्ट्री कि वो फिर हर जगह फिट इन हो जाते हैं। अगर उन्होंने एक इंडस्ट्री में ही टाइम गुजारा है तो शायद दे बिकम अ मास्टर ऑफ दैट इंडस्ट्री, लेकिन बाकी चीज़ों में फिर वो इतने वेल वर्स्ड नहीं होंगे। अच्छा सर, इंडक्शन प्रोसेस पे आते हैं, बट सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम हो गए,
ہو گئے. ایگزامس کے بعد پریپیئر کیسے کریں؟ ابھی یہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے آؤٹنگ کرتے ہیں، فری ٹائم بھی گزارنا کافی ضروری ہے، اتنی ہیکٹک اسٹڈیز، پھر کچھ اسکلز پہ کام کرنا، کمیونیکیشن. ماشاء اللہ آپ کی جس طرح کمیونیکیشن ہے، اگر میں چاہوں کہ میری تھوڑی بہت اس طرح کی کمیونیکیشن ہو جائے، جو کہ بہت مشکل ہے، کافی ٹائم لگے گا، لائک آپ کیا کہیں گے اس ڈیوریشن میں، لائک اس میں چاہے 2 مہینے ہیں یا کچھ ڈیز ہیں، کیا کیا جائے؟ اسپیسیفکلی کمیونیکیشن اسکل مجھے لگتا ہے از ناٹ اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو میسٹر. ہمیں اس میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ ضرور ہوتی ہے، خاص طور پہ میں نے فارن لینگویج، لیکن یہ ایک ایسا اسکل ہے یا ایک ایسا ڈسپلن ہے دیٹ یو کین اونلی لرن تھرو ڈوئنگ. آپ جتنی اس کی مرضی کتابیں پڑھ لیں یا جتنے مرضی کورسز اٹینڈ کر لیں، انلیس یو گیٹ یور ہینڈس ڈرٹی. یہ وہی ایگزامپل ہے کہ میں پریکٹیکلی یا انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے سوئمنگ سیکھ نہیں سکتا ہوں جب تک میں سوئمنگ پول میں جاؤں گا نہیں. سملرلی I think the best scenario is maybe mock sessions with your friends, with your peers, with other people جن سے آپ انسپائرڈ ہیں، جن کی کمیونیکیشن اچھی ہے، مناسب ہے. اس کے علاوہ whenever I want to learn a new language میں یوزلی یہ کرتا ہوں کہ میں اس کی موویز I start looking at those movies with subtitles. تو مجھے پرسنلی ہمیشہ I've learned a few languages over the discipline of my life، اور اس میں یہی کیا کرتا تھا کہ موویز آج کل تو with subtitles it becomes very easy. اور صرف سننا نہیں ہے، پھر ظاہر اس کو پریکٹس بھی کرنا ہے، اس زبان کی ٹانگیں توڑیں، get a little comfortable while being uncomfortable. تو وہ practice makes perfect. اور میرا خیال ہے communication is an important attribute، لیکن اس میں there's other skills as well. مجھے personally یہ لگتا ہے one of the strongest skills is have the ability to present whatever skill set you have. آپ کی اگر کمیونیکیشن اچھی ہے تو اس کو ضرور ایگزیبٹ کیجیے. اگر آپ کے انالیٹیکل اسکل سیٹ اچھا ہے تو آپ اس کو اس انٹرویو میں پریزنٹ کریں. اگر آپ کی ٹیم بلڈنگ یا ورکنگ ان اے ٹیم آپ کی کمانڈ ہے، یا یو ہیو ان دا پاسٹ سورٹ آف ایگزیبٹڈ لیڈرشپ اسکلس، تو وہ ضرور پورٹری کیجیے اس انٹرویو میں، کیونکہ دیٹس اے ویری شارٹ ٹائم، اور اس میں پھر the employer wants to see what you think you're good at, right? سر یہ بتائیے گا کہ چلیں اس نے کچھ اسکلز پہ بھی کام کیا، کمیونیکیشن اینڈ سم ٹیکنیکل اسکلز ایز ویل، اس کے بعد پروسیس پہ آ جاتے ہیں. اس نے فرم میں بھی اپلائی کر دیا، 10 20 15 وٹ ایور انڈسٹری میں بھی اپلائی کر دیا. ابھی بات آ گئی کہ فرم نے اس کو کال کیا، وہاں پہ ٹیسٹ ہوں گے، انٹرویوز ہوں گے، وہ کس طرح سے آگے سلسلہ بڑھتا ہے؟ دیکھیں جس وقت آپ کا اپلیکیشن پروسیس ہو گیا ہوا ہے، اب ہر فرم کا ظاہر ہے the way of addressing it is a little different. تو اس میں you should be prepared on all fronts, which means کہ کچھ جگہوں پہ شاید آپ کا صرف ایک ٹیکنیکل ٹیسٹ ہو، کچھ جگہوں پہ آپ کا ایک جنرل نالج کا ٹیسٹ ہوگا، جس میں which might include essay writing and other aspects جو بہت پرانی باتیں ہیں. Every firm expects you to be if not 100% coverage of everything، لیکن کم از کم وہ چیزیں آپ نے کسی نہ کسی اسٹیج پہ کور کی بھی ہوں گی. تو یہ والا جو ایکسکیوز ہوتا ہے نا کہ I wasn't prepared for this یا I didn't know that، وہ بڑا unprofessional لگتا ہے. تو وہ the time and era we are in، آج کل اتنی ایکسچینج آف انفارمیشن ہے، I'm sure کوئی بھی ایپلیکنٹ کو یہ بات ویسی پتہ ہوتی ہے کہ اس فرم کا کیا ٹرینڈ ہے، کس نوعیت کی انکوائریز ہوتی ہیں، لیول آف کویشچنس کیا ہوتا ہے. تو دی انڈیویجول شوڈ بی پریپیئرڈ. اور میں تو اس میں یہ بات بھی کہوں گا کہ رائٹ فرام دا ٹائم یو ریسیو اے فون کال، وہ ایک بڑا پروفیشنل انٹریکشن ہونا چاہیے. یو شوڈ انکوائر اباؤٹ دا فرم، یو شوڈ نو ٹائم اینڈ پلیس آف دی انٹرویو. آئیڈیلی اسپیکنگ یو شوڈ نو کہ آپ کے انٹرویو پینل میں کون کون ہے. پھر وہی بات کہ جی بی پریپیئرڈ فار ایوری تھنگ. اور اگر آپ کو ان دا اسپر آف دا مومنٹ کوئی چیز نہیں سمجھ آتی، that's fine, you can excuse yourself. لیکن بہت سارے اسٹوڈنٹس پھر اپنے آپ کو repetitively صرف ایکسکیوز کر رہے ہوتے ہیں، which again becomes very offensive. So you want to put your best foot forward, right? So that's my advice for it. صحیح. سر یہ بتائیے گا کہ لیٹ سے انٹرویو کی کال آ گئی، ابھی انٹرویو میں ڈریسنگ کس طرح کی ہونی چاہیے؟ اوبیسلی ایک پروفیشنل جگہ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں، اور ساتھ لیٹ سے میری کمیونیکیشن انگلش میں اتنی اچھی نہیں ہے جو کہ موسٹ آف دی پیپل کی ہوتی ہے، تو کیسے اس کو ایڈریس کریں گے؟ کیا اپروچ ہونی چاہیے؟ دیکھیں اٹ شوڈ بی formal attire. You are very mashallah decently dressed up right now and you are fit for any interview irrespective of what that place is. اور میں personally ہمیشہ یہ کہتا ہوں being overdressed is better than being underdressed. تو آپ ایک professional attire میں whether you're a man or a woman you should be professionally acceptable. اور firms میں usually more formal than semi formal casual attire. آج کل یہ آئی ٹی والا سیکٹر جو ہے یا ٹیک انڈسٹری جو ہے they're all very casual, so that might be cool and acceptable for that industry. ہماری انڈسٹری میں we're still a little on the back foot, تو اس چیز کو آپ اس کے ساتھ آئیں. کمیونیکیشن پہ آپ نے بات کی and it is perfectly acceptable. اگر آپ کی comprehension ٹھیک ہے، آپ کو سوال سمجھ آ رہا ہے انگریزی میں،
and you respond in your native language, اردو میں آپ جواب دے رہے ہیں, تو that is not offensive, کیونکہ ظاہر ہے ہم وہاں پہ اپنی linguistic abilities سے زیادہ آپ کی ability to communicate with clients, ability to comprehend technical expertise, اس پہ focused ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا 90% of the professionals کی یہ کوئی بہت strong suit نہیں ہے انگلش لینگویج. کلائنٹس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اردو many a times لاہور میں پنجابی بھی ہو رہی ہوتی ہے. ظاہر ہے پنجابی از ویری انفارمل, تو وہ نہیں ایکسیپٹیبل ہوگا, بٹ اردو شور پلیز گو فار اٹ. آپ بے شک اپنے آپ کو انیشلی یہ بات بتا دیجیے کہ یہ میری ایک ویکنیس ہے, آئی ڈونٹ کمیونیکیٹ ویری ویل ان انگلش, آئی کین کمیونیکیٹ, لیکن اس کے بجائے کہ آپ انگریزی کی ٹانگیں توڑ رہے ہوں, آپ اردو میں اس چیز کو اچھی طرح سے ایکسپلین کر دیں. اچھا سر یہ بتائیے کہ لیٹ سے آپ نے کوشچن کیا آڈیٹنگ سے, کسی بھی فیلڈ سے آپ نے کوشچن کر دیا اور آئی ایم انیبل ٹو آنسر, دین واٹ شوڈ بی دا رسپانس, کہ اگر مجھے اس کا آنسر نہیں آتا کیا کروں میں؟ دیکھیں دو صورتیں ہیں. ایک تو کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو بالکل یو کانٹ ریکال اٹ ایٹ آل, اٹس اے فارن کانسیپٹ فار یو, تو وہاں پہ تو یس یو ڈونٹ ہیو اے چوائس, یو شوڈ ایکسکیوز یور سیلف, یو شوڈ ویری پولائٹلی ٹیل دی انٹرویور کہ جی اس وقت مجھے یہ چیز یاد نہیں آ رہی, آئی نو ویئر ٹو لک فار اٹ, بٹ اس وقت مجھے وہ یاد نہیں ہے. دوسری سچویشن یہ ہوگی کہ وہ آپ کے بیک برنر پہ کہیں پہ ایگزسٹ کرتی ہے, آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگنا اس کو فارمولیٹ کرنے میں, تو آئی ووڈ انکریج یو ٹو ٹیک اے پاز, بے شک ایز دی انٹرویور کہ بھائی میں ایک سیکنڈ کے لیے آئی نیڈ ٹو ری فوکس اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ, اینڈ دین ٹرائی اینڈ اسٹرگل اینڈ گیٹ دیٹ آنسر, بیکاز ایز اے پروفیشنل وی ایکسپیکٹ یو ٹو ہیو دی ابلٹی ٹو ڈگ ڈیپ اینڈ فائنڈ آنسرس. رائٹ. اچھا سر سی وی کا پوائنٹ رہ گیا تھا کہ آپ کے سامنے سی وی آتی ہے تو آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں, اور ایک جو انٹرویو یہ ہے وہ آپ کے سامنے آیا تو لائک آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں ایکچولی, اگر آپ نے اس بندے کو ہائر کرنا ہو تو آپ کی کیا اپروچ ہوتی ہے, سی وی میں آپ کیا دیکھتے ہیں اور آپ کے اپروچ کیا ہوتی ہے ہائرنگ کے لیے؟ سی وی میں جس وقت دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میں تو اس میں آنیسٹلی اسپیکنگ فیکٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر رہا ہوتا ہوں, کیونکہ وہ اپلیکیشن فارم بھی ہوتا ہے, اس کے علاوہ ان کا ایویلیویشن فارم بھی ہوتا ہے. When I'm looking at the CV, I'm looking for things that distinguish the applicant from the average Joe, right? ایسے skills, ایسی کوئی بھی experiences, ایسے کوئی accolades, ایسی کوئی certifications, کوئی clubs, کوئی extra curricular activities, کوئی leadership کی traits جو مجھے وہاں سے نظر آ رہی ہوں. Schooling, yes, that is something we are interested in, کہ کس level کی schooling تھی, کون سے school سے, کس علاقے سے. So these are things that we look out for. اچھا سر یہ ویسے ہم نے لاسٹ انٹرویو میں بھی یہ کور کیا تھا, ابھی سب لوگوں کے پاس ریفرنسز نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, تو بگ فور بھی ہیں, باقی فرمز بھی ہیں, میرے پاس ریفرنس نہیں ہے, اور ہمیں کافی زیادہ یہ لوگ اپروچ بھی کرتے ہیں کہ سر میرے پاس ریفرنس نہیں, کیا کروں میں, میرا کہیں نہیں ہو رہا, 3-4 مہینے ہو گئے, تو آپ اس کو کیسے ایڈریس کریں گے, کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ لائک میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دینا چاہوں کہ میں ایک فرم میں گیا سی وی ڈراپ کرنے کے لیے, تو وہاں پہ 2-3 بار میں گیا تو ایک بندہ وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور اس نے وہاں پہ آرٹیکلس کیے, تو ابھی وہ بہت بڑی پوزیشن پہ ایک بینک میں اے سی سے کوالیفائڈ ہے. لائک آپ کیا ایڈریس کریں گے کہ لائک کیا دیکھتے ہیں آپ کیسے؟ دیکھیں میں نے, میرا خیال ہے اف آئی ریمبر کریکٹلی, میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کی تھی, میں اس کو ریفیوٹ نہیں کرتا کہ ریفرنس ایگزسٹ نہیں کرتا, ریفرنس ہوتا ہے. آج کل وتھ یو گائز اینڈ سوشل میڈیا کا ٹائم, دا پرابلم از کہ فیکٹس آر ایکسٹراپولیٹڈ. اف somebody has been hired بیسڈ آن اے ریفرنس, وہ شاید اس کا اتنا ہیو اینڈ کرائم مچاتا ہے کہ اگلے اتنے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ جی آئی ڈونٹ ہیو اے ریفرنس, دیٹ مینس اٹ ڈزنٹ ورک فار می. میں خود آئی مین چلیں اٹ واز many years back, decades back, I did not have any references. ابھی بھی there are a lot of candidates that we hire who don't have a reference. In fact, a majority of the student body that we hire do not have references. میرا خیال ہے اس چیز نا, it's a futile effort. If you have a reference, you know of it from the day you apply in that firm. If you don't have a reference, don't burn unnecessary energies in finding a reference. وہی والی بات جو آپ کا leading question تھا کہ جی prepare for the interview, prepare for the entire process, تاکہ میں نے آپ سے ابھی بھی کہا کہ we're looking for outliers, people who distinguish themselves from the crowd. تو اپنی کچھ اسکل سیٹس انہینس کریں, اپنے آپ کو پریزنٹ اس طرح سے کیجیے. آپ نے جو مثال دی دیٹ از اے ویری ریلیونٹ ایگزامپل کہ جی ڈیزائر اس طرح کی ہونی چاہیے کہ ایون ایوری بڈی ہیز سم اسٹرینتھ سم ویکنیسز, سو ڈونٹ بینک آن یور ویکنیسز, پالش یور اسٹرینتھس اینڈ پریزنٹ دوز. سو honestly, I mean, آپ ظاہر ہے مجھ سے زیادہ یہ بات سنتے بھی ہوں گے, ڈیل بھی کرتے ہوں گے, بٹ آئی ڈونٹ sort of endorse it. یہ والی جو بات ہوتی ہے نا کہ جی ریفرنس ہے, ہمیشہ سے ہے, اور شاید انفارچونیٹلی رہے گا بھی ہمیشہ, بٹ ہے تو ہے. I mean, there is a lot of application which is done on merit, اور the majority of it is done on merit. Right.
चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत डिटेल में गाइड किया. Always Once a again, pleasure. It's always fun speaking with you. I always enjoy speaking to you. thank you. Thank you